بسم اللہ. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ بسم خیریت سے اللہ. ہیں؟ بس دستگیر صاحب ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی سر آپ کی دعائیں صحیح ہے. آپ بس سے رابطہ نہیں ہوا، میں نے کہا چلا آج رابطہ کر ہاں لوں. نہیں بسم اللہ. میں اصل میں میرے کل ایک بہت قریبی دوست ہیں، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اللہ اس تعالیٰ کی رحم وجہ سے درست میں فرمائے. ہاں جی بس اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بس پتہ ہی نہیں چلتا آج کل کے زمانے میں جو کورونا چل رہا ہے سلسلہ، یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی دعا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے وہ جی امان میں رکھے. آمین. فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر آج میرے کو تھوڑا سا جو ہے ایک نسل پہ میں نے میری بات کرنا چاہ رہا تھا آج میں. جی جی تو اس حوالے سے ذرا مجھ کو 2 منٹ اگر آپ دے دیں تاکہ میں پوری کمپلیٹ کر لوں. جی فرمائیں. سر یہ اس میں آپ کو علم ہے کہ ایک بلوچی نسل ہے، اس کا نام ہے بھاگ ناڑی. جی بھاگ ناڑی. جی جی تو یہ جو نسل ہے سر، یہ سب سے قیمتی نسل ہے. اس میں تاہی وال اور چولستانی نسل پہ خاصا تحقیقی کام ہو چکا ہے، اور سندھ اور پنجاب میں یہ بڑے پیمانے پر فارمنگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک. لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ جو بھاگ ناڑی نسل جو ہے یہ بالکل کم تعداد میں بلوچستان میں نظر آتی ہے. اس جی کے دودھ میں جو ہے مزید جو اضافہ ہو، اور پلس اس کی فارمنگ سندھ اور پنجاب میں ہو، اس حوالے سے کوئی بھی کام نظر نہیں آتا. تو ٹھیک. حکومت پاکستان کے سائنٹسٹ اور جو فارمنگ کرنے والے صنعت کار جو ہیں اس طرف توجہ دیں، اور اس نسل کا جو اس کا جائز مقام ہے اس کو حاصل ہو، اور اس کی جو محرومی ہے وہ دور کی جائے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے کوئی پروگرام آپ اگر چاہیں. میری جان اصل میں یہ جتنی بھی ہماری کیٹل کی بریڈز ہیں ان کے بارے میں نے پہلے آلریڈی باگناری پہ کام کیا ہوا ہے. کچھ میرے آپ کو اس میں چھوٹے موٹے تو اس کے کریکٹرسٹکس جو دیے ہوئے ہیں میں نے، اور اس کی تصاویر بھی دی ہیں. بڑی قدامت قسم کا یہ اس کا بل ہوتا ہے خاص طور پہ، اور اس کی دودھ کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ گوشت کے لحاظ سے یہ بہترین ایک بریڈ ہے. تو میری جان میں اس کو تفصیل سے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا چیز مانے ہے اور کس کی وجہ سے یہ آگے بڑھی نہیں ہے بریڈ. لیکن یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ اس کے دودھ کے حوالے سے بھی اگر کام ہو تو بہت اچھا ہو جائے. دودھ میری یار سن لینا، جو آلریڈی اس پہ کام ہو چکا ہے وہ تو میں اس میں نئے پروگرام میں آپ کی فرمائش پہ یہ میں وہ پیش کر دوں گا کہ آلریڈی کیا قائم ہوا ہے، اور اس میں ایوریج ان کا لیکٹیشن پیریڈ کتنا ہے، اور ایوریج ان کی لیکٹیشن کتنی ہوتی ہے، کتنی ہے، اور ٹوٹل کتنا دودھ حاصل ہوتا ہے. لیکن میرا ناقص جو علم ہے اس کے مطابق تو یہ زیادہ تر نہیں ہوتا بیف کے لیے یہی وہ ہوتی ہے. اور بڑے بڑے خاص طور پہ جب قربانی کے دن آتے ہیں، قربانی کے کراچی کے قریب بہت بڑی منڈی لگتی ہے، تو اس کے بڑے بڑے بیل وہ دکھائی دیتے ہیں. اور یا پھر جب ان کی نمائش اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی لوگ لے کے آتے ہیں. میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ سندھ اور پنجاب میں فارمنگ نہیں ہے. نہیں یہ ہے ہی بارڈر پہ ہے. یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کون سے ایریے میں ہے. بلوچستان اور سندھ کا یہ بارڈر بنتا ہے.
یہ وہ وہاں کی بھاگناڑی جو ہے وہ وہاں کی ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. اور جی فرمائیں آپ, کیونکہ آپ کا وہ پہلے بھی پینڈنگ میں نے رکھا ہوئے ہیں ساری چیزیں, کیونکہ میں بزی بہت. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرا خیال ہے 20 کے قریب تو کل ہی پروگرام تھے, اس سے پہلے بھی 22 پروگرام تو اس سے پہلے ایک دن تھے. تو بس آج کل رات کو خیر میں مغموم بھی بہت رہا. وہ میرے پرانے دوست بھی تھے اتنے زیادہ, 70s کا ہمارا آپس میں دوستی تھی, اور کسی زمانے میں ہم دونوں اکٹھے سمجھیں کچھ اسائنمنٹس ہوتی تھی جس میں ہم لوگ وہ میں یاد کر رہا تھا پرانے وقت کو, جب میں لاتا تھا پاکستان ڈے پریڈ میں اپنا فلوٹ لاتا تھا. تو وہ یہ اس وقت اسلام آباد پولیس کے SSP تھے, پھر بعد میں AIG ریٹائرڈ ہوئے, اور میرے پاس اکثر آتے رہتے تھے, مجھے ملتے تھے, کہ مجھے ملنے آنا, مجھے بڑا پیار کرنا, ہم لوگوں کا بہت زیادہ تھا. لیکن اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پتہ نہیں چلا مجھے. میں نے اصل میں آپ کی جب آواز سنی تھی تو غم اس میں محسوس ہو. ہاں وہ قدرتی ہمارا یہ ذرا اٹس بٹ نیٹ. آمین 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 آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی اور سوال وہ بھی ریکارڈ کرا دیں. بسم اللہ. آخری عرض تھی میری. جی فرمائیں. عرض یہ تھی کہ ابھی تھوڑا سا میں پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ آسٹریلیا اور ہالینڈ جو ہے جی یہ یورپ میں زراعت کی ترقی کی وجہ سے بہت نمایاں مقام پہ فائز ہے. پاکستان کا 70% دیہات پر مشتمل ہے. اگر پاکستان صحیح معنی میں زراعت اور لائف اسٹاک میں ترقی کر لے تو ایشیا میں بہت آگے جا سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بہت گنجائش ہے. لیکن جن ممالک کا آپ ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ ہالینڈ میں, چونکہ مجھے وہاں کچھ شرف حاصل ہے, کچھ کام پڑھائی کا, وہاں واہڈنگن یونیورسٹی میں میں کچھ دیر پڑھتا رہا ہوں. تو میری جان وہاں کا آپ اگر دیکھ لیں گے نا, یہ موسم اور ان لوگوں کی موسم اور زمینیں جب دیکھیں گے, وہ تو سی لیول سے نیچے ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہالینڈ ہے اس کا یہ, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور ہالینڈ نے کے لوگوں نے ہالینڈ بنایا. سمجھ گئے, یہ اس طرح انہوں نے, اور بڑا زبردست قسم کی وہاں ان کی ایگریکلچر ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ لائف سٹاک میں تو میں نے ایک لڑکی کو میں نے وہ دیکھا, وزٹ کیا تھا اس کا ڈیری فارم, تو وہ 35 گائیاں اس نے رکھی ہوئی تھی, اینڈ شی واز آل الون, ایک ہی لڑکی وہ اس کو مینج کر رہی تھی, اور 35 گائیوں کا, اور ایوریج میں نے ان کا جو دودھ دیکھا تھا ایک گائے کا تقریباً 30+ لیٹر تھا. سمجھ گئے. تو یہ ہے وہاں کا ماحول, ان کی گریزنگ کا, ان کا زبردست چیزیں ہیں, اور وہ تو ان کو آلو ہی کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ دودھ لے رہے ہوتے ہیں. تو میری جان ہمارے ہاں چونکہ سب سے بڑا, آپ نے جس طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی کہ 70% فارمرز ہمارا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, اور یہی لوگ رکھتے ہیں نا لائف سٹاک بھی. سٹیز میں تو بہت کم ڈیری فارمز ہیں, اور یہ بھی وہ لوگ رورل سے ہی آئے ہوئے ہیں یا ادھر بھی ہیں, تو انہوں نے
اگر ڈیری فارمز بنائے ہیں کراچی میں بھی تو ان کو ورکرز تو وہیں سے لانے ہوتے ہیں نا. تو میری جان یہ جو ماحول ہے جو آپ کا ہے نا درجہ حرارت کلائمیٹک کنڈیشنز وہ ساری دیکھنی پڑتی ہیں. اور گریزنگ کا جب مانسون کی آگے آ رہی ہیں بارشیں ان دوران آپ دیکھیں گے گھاس بہت زیادہ گھاس اگائے گی اور گرینری ہوگی سب کچھ ہوگا. لیکن آپ کو کچھ میں اسی ویڈیو میں جو بناؤں گا نا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ میں مختلف ایریاز میں جب وزٹ کر رہا ہوں تو میں نے مختلف تصویریں لی ہوئی ہیں ایریاز کی. پوٹھوار کی بھی لی ہے, نواب شاہ سائڈ پہ بھی لی ہے, اور اس طرح سکھر اور وہ نہیں ہے یہ خیرپور میرس خیرپور سائڈ پہ, تو وہاں پہ کوئی گریزنگ کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کو کچھ کھانے پینے کو بہت کم ملتا ہے اور بالکل ایسے ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ کو گائیاں نظر آئیں گی, بھینسیں نظر آئیں گی, بیڑے نظر آئیں گی. نواب شاہ میں بھلے وہاں کے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے بہت کچھ ہے, لیکن اس سائڈ پہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. پھر یہ ہے کہ وہ وہاں کا موسم بھی ایسا یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. اگر اس سائڈ پہ آئیں گے اور لوگوں کو میں تو کوشش کر رہا ہوں, میں ابھی جب 11 بجے سے 1 بجے تک کالز لیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میکسیمم کویسچنز آج کل لائف سٹاک پہ ہی آتے ہیں. لوگوں کے پرابلمز جو ہیں لائف سٹاک ریلیٹڈ بہت زیادہ ہیں. ایون بعض اوقات تو مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ یار میں کہیں لائف سٹاک کا تو نہیں اسپیشلسٹ لوگ سمجھتے. تو یقین کریں میں ان کو پھر اتنا پڑھتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں, ایسی کوشش کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھوں, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے نسخے دیسی نسخے جو لوگوں کی پہنچ میں ہوں وہ دوں. تو وہ میں کر رہا ہوں, میں تو اپنی طرف سے پوری کاوش کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, بالکل چاہیے, اور گورنمنٹ لگی بھی ہوئی ہے. مجھے کچھ انڈیکیشنز یا کچھ چیزیں مجھے ملتی ہیں خاص طور پہ آج کل پنجاب کے جو ویٹنری کے ڈفرینٹ اسٹیشنز ہیں ویٹنری کے ساتھ ریلیٹ لائف سٹاک کے جتنے بھی ہاسپیٹلز ہیں وہ کافی ایکٹیو مجھے نظر آ رہے ہیں. اور کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابھی ڈاکٹر ہمیں مل گیا تھا, وہ ٹیکہ لگا کے گیا, یہ ہو گیا. اب پتہ نہیں کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس پہ حکومت کو اللہ کرے یہ کرونا سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس سے نمٹ صحیح کامیابی سے اس پہ قابو اگر پا لیا اور اگر لوگ محفوظ رہے تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ترقی کی راہیں ہیں. اگر خدا نخواستہ کروڑوں کی تعداد میں ہی اگر اموات شروع ہو گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک گمبھیر میں خطرناک قسم کا فیوچر دیکھتا ہوں اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور اس حوالے سے صرف یہ عرض ہے کہ دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری پر ایسے سزائیں حاصل ہو جائیں کہ قابو حاصل کر لیں. میری یار سن لینا, یہ جو ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا. میں رات کو بھی ایک میرے بڑے بھائی ہیں وہ اتنے زیادہ ایموشنل ہم لوگ جو ہے نا ایک تو صبر کا مادہ جو ہے ہم میں بہت کم ہو گیا ہے اور صبر کرتے نہیں. اللہ تعالی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی آفت ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اور پوری دنیا میں ہے, اور وہ سارے کا سارا وہ مورد الزام
جو ایک شخصیت کو جس کے ساتھ انہوں نے سمجھ لیں کہ ناپسند کرنا شروع کیا، ان کو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ساری وہی بندہ لایا ہے، ساری بیماری بھی ادھر، اور وہی بندہ مار رہا ہے سارے لوگوں کو۔ میں نے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پلیز اس کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں دعا گو ہونا چاہیے، اور کوئی بھی بیمار ہو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، خواہ کوئی دشمن بھی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں دشمن کو وہ کہتے ہیں ایک پنجابی میں کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو ہر ایک نے تو مرنا ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو ڈائی۔ اگر جو کورونا سے بچ بھی گیا تو وہ یہ موت سے تو نہیں بچے گا نا، موت تو آنی ہے، وہ برحق ہے۔ لیکن یہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا کہ نہیں جی ڈاکٹر، مجھے کہتے ہیں نہیں تم تو ایک پازیٹیو سائڈ ہی دیکھتے ہو۔ میں کہتا ہوں یار اس کی بندہ اگر یہ میں آپ سمجھ رہے ہیں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، ان کو ایسی گالیاں دے رہے تھے، اتنا کر رہے تھے، کہتے یہ سارے بندے مار بھی وہ رہا ہے اور سب موت وہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تو خود محتاج ہے اللہ کا، تو آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ۔ لیکن میں جو اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہوں، ایک آنیسٹ ہے، دوسرا محنتی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، بسم اللہ۔ اور کوئی سوال؟ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا، تو بس یہ ابھی فی الحال چلیں ٹھیک ہے۔ آج میں تھوڑا سا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے ایسا پریشانی، اور خاص طور پہ میں آج ویسے سوچا تھا کہ میں آج کالز لوں گا ہی نہیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ان کو ایمرجنسی کالز بھی ہوتی ہیں، کو پرابلمز ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی کے کام میں آ جاؤں تو مجھے کیا پتہ ہے، نو بڈی نوز کہ کیا اس کے ساتھ جب اتنی انسرٹن ڈیتھس ہو رہی ہیں، ایک بندہ بالکل رات کو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صبح دیکھتے ہیں تو وہ فوت ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جب حالات دیکھتا ہے بندہ تو تھوڑا سا پریشان تو ہوتا ہے۔ تو میں یقین کریں بس اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جو فوت ہو گئے ہیں یہ تو شہادت ہے، یہ ایسی وبا میں مرنا، اور لوگ جنازہ بھی نہیں پڑھتے، جنازہ پڑھنے والے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف سے ڈر جاتے نہیں ہیں، پھر وہاں ان کو غسل دینے والے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ سوائے ایک مسلک ہے جو اس کے یہ نوجوان وہ میں نے دیکھا وہ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہیں اہل حدیث، اہل حدیثوں کے لڑکے میں نے دیکھا ینگ جو ہیں، وہ جاتے ہیں، جا کے وہ غسل بھی دیتے ہیں، اور سارا پورا انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے، ہر چیز کیا ہوتا ہے، اور سارا وہی کفن دفن کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ بڑا حیران ہوں ان لوگوں سے، اور اللہ پہ ان کا غیر متزلزل جو یقین ہے وہ بڑا امپریسو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں تو سگے جو ہوتے ہیں وہ بھی قریب نہیں جاتے، یقین کریں۔ ٹھیک ہے، جو سماجی مسائل جو ہیں یہ بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پیدا ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو، سارے ویورز کو، خواہ وہ کسی سیکٹ سے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، سب کو میں سب کے لیے دعا دوں، یقین کریں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، اوکے، بسم اللہ، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں دستگیر صاحب، اللہ حافظ۔ میں انشاءاللہ یہ باغ ناری پہ میں آپ کا پورا پروگرام کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور بھی دوسری جو ہے نا، کچھ اور بھی ہیں، داجل ہے، دوسری ہیں بریڈز، ہمارے پاس بہت بڑی بڑی اچھی بریڈز ہیں۔ تھر پارکر مجھے بہت ہی پسند، تھر والی جو ہے نا، وہ بھی بہت پیاری بریڈ ہے، وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو، اور تصویریں بھی، اور کیسے کیسے پیارے بول ہیں۔ یہ باغناری کا تو لوگ ساتھ جو ہولڈ کیا ہوا ہے، جس کھڑا ہے اس سے قد بڑا ہے اس کا، وہ آپ دیکھیں گے تو بڑا آپ انجوائے کریں گے، دیکھیں گے کہ یار واقعی
پاکستان کو اللہ رب العزت نے بڑی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں یہ بھی ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آپ کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں. دیکھیں نا ان کی ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ تو کم ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اوکے، اللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پورے کراچی کو سلام. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ الزمر کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھیں. فیم اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.